اچھا، موجودہ جو صورتحال ہے، جو سیناریو بن چکا ہے یا کمپلیکس صورتحال جو گمبھیرتا کے اندر، پھر ایک جو مسلمان ہے بحیثیت دائی، کیونکہ آپ نے کہا کہ پھر یہ جتھے بنانے کا جواز یا جماعتیں بنانے کا جواز یہ بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جب ایک بندہ دین کا کام کرے گا، جو اس کے ہم خیال ہیں، اس سے متاثر ہونے والے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے ساتھ مل جائیں گے، پھر ایک سسٹم بنے گا، نظم بنے گا، تو پھر معاملہ یہ آ جائے گا کہ پھر ایک جماعت کی ہی بالآخر شکل بنے گی۔ تو اگر جماعت بن گئی تو اس کے اندر پھر وہی لواطمات آ جائیں گی کہ وہ اپنے موقف کا دفاع کریں گے، اپنے بندوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ایسا غلط اس نے فعل سرزد کر دیا تو اس کے سرزنش بھی ہو گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ پھر بحیثیت دائی یا مسلم کیسے کام کرنا چاہیے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک بخاری کے اندر روایت مروی ہے کہ جس میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور میں ہمیشہ فتنے یا شر کے متعلق سوال کرتا تھا تاکہ کہیں میں لا علمی کی وجہ سے اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہر طرف خیر ہی خیر ہے، یعنی لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں، لوگ اسلام قبول کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اسلام کا پرچم ہر طرف بلند ہے، یعنی آج تو ہر طرف خیر ہی خیر ہے، کیا اس کے بعد پھر شر ہوگا؟ کہ بالکل ہوگا، کہ پھر اس کے بعد پھر خیر آئے گی، فرمایا کہ پھر خیر آئے گی، لیکن اس میں دھواں ہوگا۔ فرمایا دھواں سے کیا مراد؟ فرمایا کہ لوگوں کے عمل ملے جلے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر شر آئے گا، فرمایا کہ ہاں اس کے بعد پھر شر آئے گا، یعنی کبھی بہتری آئے گی کبھی خرابی ہوگی، یعنی یہ فلو چلتا رہے گا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ جب پھر شر آ جائے گا تو اس وقت پھر میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں ایسے حالات میں؟ یعنی یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر انتشار تھا، کوئی ان کی سیاسی وحدت موجود نہیں تھی، کوئی ایک سردار کے ایک جھنڈے کے نیچے نہیں تھے، ہر قبیلے کا اپنا دستور تھا، اپنا قانون تھا، اپنی سارا سسٹم اپنا تھا، اسی کے ساتھ ان کا نظام چل رہا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سارا عرب جو ہے وہ ایک پرچم کے نیچے آ گیا، ایک قیادت کے نیچے آ گیا، اس کی قیادت میں جمع ہو چکا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ اس پس منظر میں یہ سارے سوالات پوچھ رہے تھے۔ تو جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ہاں اس کے بعد پھر شر آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کی بات مانے گا وہ گویا کہ وہ جہنم کے کنارے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی بات مانے گا اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اتنا شر ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، مجھے ان کی پہچان بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے ہوں گے، ہمارے جیسی بولی بولنے والے ہوں گے، ہمارے جیسے ہم شکل ہوں گے، یعنی ان کے کوئی خصوصی شکلیں نہیں ہوں گی کوئی، یعنی ہم ہی میں سے ہوں گے وہ، لیکن ایسی سیاسی افراتفری پیدا کی ہوئی ہوگی کہ جو بھی ان کے پیچھے چلے گا ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو پوچھتے ہیں کہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے ایسے حالات میں؟ تو فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے مسلمانوں کے امیر اور ان کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، یعنی جو سے اس وقت مسلمانوں کا سیاسی نظم ہوگا، جو ان کا امیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، کسی بھی نام سے ہوگا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اور مسلمانوں کو یہ نظم اجتماعی ہے، یہ ان کی جماعت ہے، اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے تم نے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مجھے مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ملے، کوئی اقتدار نہ ملے، کوئی نظم اجتماعی نہ ملے، نہ ان کا امیر ملے، یعنی ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اس وقت جتنی بھی جماعتیں، تنظیمیں، گروہ، جتھے ہوں گے ان سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے، پھر یعنی ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی
اتحاد قائم نہیں کرنا جو غلط ہو, جو شر کی طرف لے جانے والا ہو, جو مزید انتشار کی طرف لے جانے والا ہو. یعنی ان چیزوں سے, وہی جو قرآن کی آیت میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, قانون تو وہی رہے گا نا. تو صحیح مسلم میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارا وہ جو حکمران ہے, جو جس کو برا حکمران آپ سمجھ رہے ہیں, وہ اگر تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے بھی مارے, تمہارا مال بھی کھا لے, تب بھی تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. یعنی آپ کو یہاں جو بتایا جا رہا ہے نا, مسلمانوں کے امیر کے ساتھ چمٹے رہنا, امیر سے مراد آپ صدر کہہ لیں, وزیر اعظم کہہ لیں, پریزیڈنٹ کہہ لیں, سلطان کہہ لیں, خلیفہ کہہ لیں, لفظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی جس کے. یعنی وہ اگر اتنا برا بھی, یعنی آپ کہتے ہیں مجھے تو آئیڈیل خلیفہ چاہیے, مجھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا چاہیے. یعنی لازمی نہیں کہ وہ آئیڈیل خلیفہ ہو, وہ اتنا برا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال بھی غصب کر سکتا ہے, تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے بھی ناجائز مار سکتا ہے, تب بھی تم نے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا, جتنا بھی برا کیوں نہیں. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اگر مجھے وہ بھی نہ ملے, یعنی دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو کہ مجھے وہ بھی نہیں مل رہا, پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پھر تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے ہر گروہ, ہر جتھے سے علیحدہ ہو کر جڑیں کیوں نہ چبانی پڑیں. یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تجھے آبادی میں رہنا نصیب نہ ہو, یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب ظاہر ہے آپ نے غلط چیزوں سے بائیکاٹ کیا ہے, ان کے غلط امور میں شرکت نہیں کی, این ممکن ہے آپ کا وہ معاشی بائیکاٹ کر دیں, مقاطع کر دیں, یا آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں, تمہارے حالات جو ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, آپ کی معیشت ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تمہیں جڑیں چبا کے بھی زندگی گزارنی پڑے تو وہ چبا لینی ہے, لیکن ان جماعتوں میں, ان گروہوں میں شامل نہیں ہونا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اچھا, اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حذیفہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں, نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت نظر آئے, نہ ان کا کوئی امیر نظر آئے, نہ کوئی حکومت نظر آئے, برے سے برا امیر بھی نظر نہ آئے, تو تم اپنی جماعت کی بنیاد ڈال لینا, تم اپنا جھنڈا کھڑا کر لینا, جو حق بات لے کر اٹھنے والی ہو, تم اس کی طرف لوگوں کو بلانا. آپ نے یہ تلقین نہیں کی. اگر آپ یہ تلقین کر دیتے تو آج ہر تنظیم, ہر جماعت, ہر فرقہ اس کو جواز کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا. نے فرمایا کہ نہیں, طریقہ کار یہ ہے کہ پھر تم نے علیحدہ ہو جانا, اپنی تنظیم, اپنا جتھا نہیں بنانا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی تنظیمیں, ایسی جماعتیں قائم کرنا جو کہیں کہ اب روئے زمین کے اوپر ہماری ہی تنظیم حرف آخر ہے, یہی حق ہے, تاکہ ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں. کیونکہ یہ اختیار صرف ایک وقت کے نبی کے پاس ہوتا ہے کہ جو کہے کہ میری بات سراسر حق ہے اور میرا سسٹم, میرا نظم, یہ روئے زمین کے اوپر جو سب سے ایک نمبر ہے, یہ سب سے زیادہ قرآن کے مطابق ہے, یہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. اب قیامت تک فتنے آنے ہیں, کوئی بھی کامل تنظیم تحریک آپ کو نہیں ملے گی, خرابیاں سب کے نظر آئیں گی. یا آپ اس کے اندر رہ کے کام کریں گے, اس کی بھی اصلاح کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے. اگر وہ آپ کو نکال پھینکتے ہیں یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کا گزارا وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر آپ ایسا نہیں ہے کہ کیسا نظم نیا قائم کریں جو وہ بھی کل اسی طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دے. آپ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ اب کامل امیر میں ہوں اور کامل تنظیم اب میری ہے. یہ دعویٰ صرف وقت کا نبی کر سکتا ہے, نبی کے بعد کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اسی لیے آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تو نئی جماعت کی بنیاد ڈال لینا, کہا کہ پہلے سے علیحدہ ہو جانا. تو تمہارا مقصد اقتدار کو انجوائے کرنا نہیں ہے, تمہارا مقصد یہاں پہ جھنڈے گاڑنا کامیابی کے نہیں ہے. تو تم تو آخرت کے لیے دنیا میں آئے ہو, یہ تو منزل نہیں ہے تمہاری, یہ تو تھوڑا ایک سرائے ہے, یہاں ٹھہرنے کے لیے آئے ہو. یہاں رہ کے تم نے کچھ عمل کرنے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے, قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تمہارے سامنے آ گیا ہے. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اپنے ارادے اختیار کے ساتھ کون مومن ہے اور کون کافر ہے. یہ تو مہلت ہے تمہارے پاس, آئے تو تم اس لیے ہو, لیکن تم یہاں اقتدار کے لیے اور انقلاب کے لیے تم نے جھنڈے اٹھا لیے, یہ تو تمہاری ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی. تو آج یہ سب سے بڑی جو غلط فہمی جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم جھنڈا گاڑ سکیں. یہ اللہ نے ڈیوٹی کسی کی نہیں لگائی, کسی امتی کی بھی یہ ڈیوٹی نہیں ہے. ہاں, اپنے حد تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے گا, اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, اپنے تعلقات میں رہتے ہوئے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے داروں کو, اپنے کولیگز کو, اپنی فیملی کو
آپ کا سب سے زیادہ اختیار اپنی فیملی کے اوپر ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ کا اولین حکم یہ ہے ہر مومن سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو. اگر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت وسعت علم دیا ہے, آپ جہاں تک آپ کی اپروچ ہے وہاں تک پہنچائیں بات کو. آج کے دور میں اگر میڈیا کا دور ہے, اس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, پہنچا دیں. اور اس کے بعد بھی آپ کے ذمہ صرف یہی ڈیوٹی ہے, علیک البلاغ. جب پیغمبر کے پاس بھی اس سے زیادہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ علیک البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین, تو امتی کے پاس اس سے زیادہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ لہذا امتی بھی اگر زیادہ سے زیادہ کیا کام کرے گا, وہ ابلاغ کر دے گا حق کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا اپنی وسعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, اپنے وسائل کے مطابق. اس سے آگے کوئی نہیں. اور اس کے بعد بھی اس بات کو پیش کرنے کے بعد یہی کہے گا بھئی یہ میری تحقیق ہے, یہ میرے دلائل ہیں اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں اس بات کے احتمال کو مانتا ہوں کہ اگر کوئی دلائل کے ساتھ میری غلطی کو میرے اوپر واضح کر دے تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. اس دلیل کے ساتھ, اس شرط کے ساتھ اپنی بات کو کوئی بھی امتی پیش کر سکتا ہے. بہت شکریہ.